میری بھابھی آج پھر میرے بھائی سے جھگڑ رہی تھیں۔ کہنے لگی، دیکھو مجھے اپنے گھر میں پرائیویسی چاہیے، میں تمہاری بہن کو برداشت نہیں کر سکتی، تم اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کب تک یہ اپنے شوہر کا غم اپنے دل سے لگائے رکھے گی؟ عباس بھائی کہنے لگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تم جانتی ہو کہ وہ ذوالفقار بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی، اتنا آسان تو نہیں ہوتا یوں کسی کو بھلا دینا۔ میری بھابھی کہنے لگیں، عباس 2 سال بیت چکے ہیں اور 2 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے کہ نہیں؟ بھائی کہنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں، اگر سلمیٰ نہیں مان رہی تو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر تو نہیں نکال سکتا، زبردستی تو اس کی شادی نہیں کر سکتا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگی، میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی، یہی تو دن ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے، آپ مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے، صرف اپنی اس بہن کی وجہ سے کہ یہ پیچھے سے اکیلی نہ رہ جائے۔ کیا ہر بار ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے رہیں گے؟ ہمارا اپنا دل نہیں ہے، ہم اکیلے کہیں آ جا نہیں سکتے؟ یہ سن کر میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ کتنی بار میں بھائی سے کہہ چکی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، لیکن کہتے تھے تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم اکیلی گھر میں کیا کرو گی؟ عباس بھائی کی شادی کو بس چند دن ہی گزرے تھے، میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، لیکن ہمارا ساتھ بس 1 سال ہی چل سکا، لیکن اس 1 سال میں اس نے مجھے اتنی محبت دی تھی کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ذوالفقار کے جاتے ہی میرے سسرال والوں نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھا، نہ ہی مجھے میرے شوہر کا حصہ دیا اور مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑ گئے۔ اس وقت عباس بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد میں نے ہی نرمین کو بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ آئے گی تو گھر میں رونق ہو جائے گی، میرا بھی دل لگا رہے گا، لیکن وہ الگ مزاج کی لڑکی تھی، اسے اکیلے رہنا پسند تھا، کہتی تھی کہ میاں بیوی بس اکیلے ہی گھر میں رہیں۔ یہ پتہ نہیں میں اسے بری لگتی تھی، بوجھ لگنے لگی تھی، حالانکہ میں کئی بار کہہ چکی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں نہیں جانا، میں پہلے بھی تو اکیلی رہتی تھی، اب بھی رہوں گی، لیکن عباس بھائی ضد کرنے لگتے، کہتے نہیں تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ شروع میں تو نرمین بھابھی مجھ سے اصرار کرتی تھیں، اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، اور آج پہلا جھگڑا ان دونوں کے بیچ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کی زندگی میری وجہ سے خراب ہو، میں سوچ چکی تھی کہ بھائی سے کہوں گی کہ وہ میری وجہ سے اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ذوالفقار کے ساتھ میں نے 1 سال میں اپنی ساری زندگی جی لی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں گھر میں تنہا رہوں، تنہائی تو میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی اور بڑی لمبی مدت کے لیے لکھی جا چکی تھی۔ میں اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی جب عباس بھائی اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے، دروازہ بھی زور سے بند کیا تھا، آ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہمارا کچن لاؤنج میں ہی تھا، میں نے کچن صاف کیا، پھر اپنے آنسو صاف کر کے باہر آ گئی۔ عباس بھائی غصے سے اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا آپ کو؟ میرے یوں کہنے پر وہ چونک سے گئے تھے، کہنے لگے، کچھ نہیں، تم سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اپنا خیال رکھو۔ میں نے کہا، بھائی آپ میرے لیے نرمین بھابھی سے مت لڑا کریں۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اپنی نظریں چرا کر کہنے لگے، سلمیٰ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نرمین کو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھ سے کبھی بھی سلمیٰ کے متعلق کوئی بات مت کرنا، میں اپنی بہن کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنوں گا، اور اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی مجھے نہیں جانا آپ لوگوں کے ساتھ، ظاہری سی بات ہے اس کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ اسے وقت دیں، ہر بار یہ ضد مت کیا کریں کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں۔ وہ کہنے لگے، میں نے اس کی ایک بات مان لی تو یہ ہر بات مجھ سے منواتی چلی جائے گی اور تمہاری زندگی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے کہا، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں، آئندہ آپ ضد نہیں کریں گے، مجھے جب جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ نرمین کو وقت دیں۔ میرے بھائی نے میرے مجبور کرنے پر مجھ سے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد دونوں رات کو چلے جاتے تھے اور بہت دیر سے واپس آتے تھے، کبھی رات کے 1 بجے واپس آتے تھے، اتوار کے دن بس ناشتہ ہی کرتے تھے، پورا دن گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ میں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں جو پوری ہونی چاہئیں، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی تھی۔ وہ بس چند روز ہی ٹھیک رہی،
اس کے بعد پھر سے کسی نہ کسی بات پر کبھی مجھ سے الجھنے لگی، کبھی عباس بھائی سے۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس نے عباس بھائی سے لڑائی کی، کہنے لگی اپنی بہن کا کوئی نہ کوئی انتظام کرو، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں کرے گی، کیا ساری زندگی میرے سینے پر بیٹھی رہے گی؟ یہ کہنا تھا کہ زوردار تھپڑ عباس بھائی نے اس کے منہ پر مار دیا۔ مجبوراً مجھے ان کے کمرے کے اندر جانا پڑا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نرمین رونے لگی، کہنے لگی تم ہو فساد کی جڑ، سارا تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم تو اپنا گھر نہیں بساتی ہو، کیوں میرے سر پر بیٹھی ہو تم؟ جانتی ہو تمہارے بھائی کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پال سکیں۔ کتنی میری خواہشات صرف اس لیے نہیں پوری ہوتی کیونکہ تمہارے خرچے اڑائے جاتے ہیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تم نے میری زندگی عجیب بنائی ہے۔ اپنے بھائی کے سامنے معصوم کی طرح مسکین بنی رہتی ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ظالم ہوں اور تم مظلوم۔ اس کا جو جی میں آ رہا ہے وہ کہے جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا کوئی بھی بوجھ بھائی کو اٹھانا نہیں پڑے گا۔ عباس کہنے لگا تم اس لڑکی کی زبان پر دل برا مت کرو، اسے بکواس کرنے کی عادت ہے۔ عباس بھائی کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا شروع کروں۔ یہ سن کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں نوکری کر لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، لیکن خدا کے لیے بھائی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر چند دن بعد ہی میں نے اپنی سی وی بہت سی کمپنی میں بھیج دی۔ مجھے بس اتنا ہی کمانا تھا جس سے میں اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی تھی۔ مجھے ایک اچھی فرم میں نوکری مل گئی کیونکہ میں نے MBA کر رکھا تھا، اس لیے مجھے نوکری آرام سے مل گئی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ پورا دن میں آفس میں رہنے لگی تھی۔ رات کو گھر جاتی تو اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانا بنا کر کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ میری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں نرمین سے بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ دن بعد ایک اور مصیبت مجھ پر نازل ہو گئی تھی جس کا نام امتیاز تھا۔ وہ میری بھابھی کا بھائی تھا جو کہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ نرمین کے والدین نہیں تھے۔ ایک بڑا بھائی تھا جو شادی کرتے ہی دبئی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اپنا گھر اور ہر چیز بیچ کر جا چکا تھا، اس لیے رہائش کا مسئلہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا جو نرمین نے حل کیا تھا۔ لیکن عباس بھائی کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارے بھائی کا یہاں رہنا مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا۔ کہنے لگی کیوں؟ جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے تو میرا بھائی کیوں نہیں رہ سکتا؟ عباس کہنے لگا یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ نرمین کہنے لگی کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر اسے اپنا گھر سمجھ کر آئی ہوں اور آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کی بہن کا، میرا نہیں۔ ان کی بحث پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، باہر آ گئی۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے کبھی تو آرام سے بات کر لیا کریں۔ میں نے نرمین سے کہا بھابھی یہ تمہارا گھر ہے، میرا نہیں ہے، تم جسے چاہو یہاں بلاؤ، جو مرضی کرو، لیکن خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر دونوں کی منت کی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرمین بھی کہنے لگی اب تو سکون ہو گیا آپ کو، اب تو آپ کی بہن نے اجازت نامہ دے دیا، اس لیے میرا بھائی یہیں رہے گا میرے پاس۔ عباس بھائی نے بحث ختم کر دی۔ میں تو سمجھی تھی کہ چلو جھگڑا لڑائی ختم ہو گیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ امتیاز نامی نوجوان آ کر میری زندگی میں تباہی مچانا شروع کر دے گا۔ جس دن وہ آیا ہمارے گھر شاید ہی 1 سال میں کوئی اتنا نہیں بولا ہوگا جتنا وہ 1 گھنٹے میں بول چکا تھا۔ مطلب باتوں کا خزانہ تھا اس کے پاس، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، پٹر پٹر بس بولے چلا جا رہا تھا۔ نہ تو میں زیادہ باتونی تھی اور نہ ہی عباس کو زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ نرمین تو ویسے زیادہ لڑنے اور جھگڑنے میں مصروف رہتی تھی اور ناراضگی کے بعد ان کی ایک لمبی خاموشی ہو جاتی تھی۔ مجھے گھر میں خاموشی اور سکون پسند تھا، لیکن وہ تو پتہ نہیں کیا چیز تھا۔ بہرحال میں نے صرف سلام کیا تھا، کچھ دیر بیٹھی ہی تھی تو اس کے قصے کہانیاں شروع ہو چکے تھے جو نرمین مزے سے سن رہی تھی۔ میں نے صبح ناشتے میں بس چائے کا کپ لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر دوسری ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی تھی۔ میں چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی جب کہنے لگا نرمین کیا یہ گنگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر غصے سے دیکھنے لگی۔ نرمین ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں نہیں ویسے ہی کم بولتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا، پھر مجھ سے کہنے لگا
آپ اتنی دیر چپ کیسے رہ لیتی ہیں؟ ورنہ میں نے تو سنا تھا کہ جہاں خواتین ہوں وہاں پر خاموشی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے زیادہ بولنے والے لڑکے پسند ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا، یہ تو آپ نے سیدھی بات مجھ پر کی ہے، کیونکہ میں بہت باتونی ہوں۔ آپ نے مجھے ہی تانا مارا ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ نرمین پہلے ہی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی اور اس شخص کی یہ بات پر نرمین مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے سچ میں نے اس کے بھائی کو ہی بات سنائی ہو۔ میں نے کہا، جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف آپ کو اپنی عادت بتائی ہے۔ کہنے لگا، اچھا، مجھے لگا شاید آپ نے مجھے تانا مارا ہے۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے روز میں آفس جا رہی تھی تو وہ باہر اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں آفس بس میں آتی جاتی تھی کیونکہ عباس بھائی کے پاس گاڑی تھی اور وہ آفس لے کر جاتے تھے۔ امتیاز نے آتے ہی اپنی بائک خرید لی تھی اور نوکری بھی اس کی بڑی آرام سے لگ گئی تھی۔ جیسے میں آفس کے لیے باہر نکلی، وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، جی نہیں، بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا، لوگوں کے مزاج ہی نہیں ملتے یہاں تو۔ پھر اس نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ میں بس میں اپنے آفس پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی آفس پہنچی، باس کے کمرے سے بڑے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی اور تمام سٹاف بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنے کاؤنٹر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، یہ کون ہے جو باس کے کمرے میں اتنا شور کر رہا ہے؟ ساتھ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کہنے لگی، پتہ نہیں، شاید کوئی نیا امپلائی آیا ہے باس کو متاثر کرنے کے لیے۔ میں خیر اپنے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ 15 منٹ بعد باس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جس شخصیت کو میں نے باہر آتے دیکھا، پہلے تو میں نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی تھی، لیکن نظروں کے تصادم پر میں نے دیکھا وہ امتیاز ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا، میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آپ اس آفس میں کام کرتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جی۔ کہنے لگا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، مجھے بھی یہی نوکری ملی ہے۔ یہ سن کر میرا میٹر شارٹ ہوا تھا کہ گھر میں بھی یہ اور اب آفس میں بھی۔ کہنے لگا، دیکھیں کیسا اتفاق ہے، آپ کے برابر والا کیبن میرا ہی تو ہے۔ وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چھوٹا سا ٹیبل تھا، کچھ فائلیں رکھی تھیں اور ایک لیپ ٹاپ تھا۔ میں تو مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ریکارڈر شروع ہوتا، میں نے کہا، مجھے باس کو فائل چیک کروانی ہے۔ ایکسکیوز می، یہ کہہ کر میں فائل لے کر باس کے کمرے میں چلی گئی۔ باس کو فائل چیک کروائی۔ باس کہنے لگے، نیکسٹ پروجیکٹ آپ کو امتیاز کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ وہ نقشے بناتا تھا اور باقی سائٹ کے کام مجھے جانا پڑتا تھا۔ پہلے میں باس کے ساتھ جاتی تھی، لیکن امتیاز کے ساتھ جانا مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ایک تو وہ بائک پر گھماتا رہتا تھا، دوسرا میرا دماغ چاٹتا رہتا تھا۔ ایک بار ہم آفس سے سائٹ دیکھنے کے لیے گئے تو اسے وہ جگہ پسند آ گئی۔ کہنے لگا، یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے، کاش کہ یہاں اپارٹمنٹ کی جگہ چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنا ہو، بہت بڑا پارک ہو اور ایک خوبصورت سا جیون ساتھی ہو۔ اپنے خوابوں کا نقشہ کھینچ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، اگر آپ نے خواب سجا لی ہیں تو واپس چلیں۔ کہنے لگا، خواب تو کب سے سجا رہا ہوں، کم بخت کوئی تعبیر والی ملتی ہی نہیں۔ آپ نہیں دیکھتی خواب؟ میں نے کہا، میں خواب نہیں دیکھتی۔ کہنے لگا، کیوں نہیں دیکھتی؟ ارے دیکھا کریں، بہت اچھے لگتے ہیں، زندگی کی تلخیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ لو بھائی، اب اس کی بکواس شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ہو گیا آپ کا خواب تو واپس چلیں۔ کہنے لگا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں واپس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ گھر جا کر کیا کرو گی؟ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ یہاں کتنا اچھا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا، دیکھیں، ایک تو آپ مجھ سے بے تکلف ہونے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، آپ جاب تک ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں گھر میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں، اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے آفس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے آفس تک چھوڑ رہے ہیں یا پھر میں یہیں سے کوئی ٹیکسی لے لوں؟ کہنے لگا، اس وقت ہم شہر سے بالکل باہر ہیں، آپ جانتی ہیں نا، یہاں سے آپ کو ٹیکسی رکشہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے میرے ساتھ ہی آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ دوسری بات، اب آفس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو بھی گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہاں، آپ چاہیں تو مجھے ٹیکسی جتنا کرایہ دے سکتی ہیں،
یا یوں کرتے ہیں کہ ٹیکسی کے کرائے کے پیسے سے ہم راستے میں ایک شاندار کافی پی لیتے ہیں۔ چلو یہ ڈن ہو گیا، ہم کافی پئیں گے پھر گھر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے مجھے گھر چھوڑیے گا، اس کے بعد کافی پی لیجیے گا، کیونکہ مجھے سیدھا گھر جانا ہے۔ کہنے لگا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ، اتنی بور کیوں رہتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کے لیے سب کچھ مذاق ہے، کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کسی ہوٹل میں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، آپ گھر چھوڑ سکتے ہیں تو بتا دیں۔ کہنے لگا اچھا منہ تو سیدھا کریں، چھوڑ دیتا ہوں آپ کو گھر میں، کون سا آپ کو کہیں پکڑ کر لے کر جا رہا ہوں، بس ایک کافی پینے کے لیے تو کہا تھا۔ کیا ہے جو بندہ کسی معصوم بندے کا دل ہی رکھ لے؟ مت رکھیں، آپ کو ہی گناہ ملے گا، دل توڑنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بائک پر بیٹھ گیا۔ بائک سٹارٹ کی، میں مجبوراً اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ دیکھیں واپسی پر بائک بہت تیز چلاؤں گا، کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، اگر آپ مجھے کندھوں سے پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ کو جتنی بائک تیز چلانی ہے آپ چلا سکتے ہیں، میں مینیج کر لوں گی۔ کہنے لگا آپ کی مرضی۔ اس نے بائک واقعی کافی سپیڈ سے چلائی تھی۔ اس دن مجبوراً مجھے اسے کندھوں سے پکڑنا پڑا، لیکن میں نے جب سائیڈ سے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ پر مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں پاگل شخص تھا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی تھی اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ جس قدر وہ شخص مجھے 3-4 دن میں بیزار کر چکا تھا، میں اس کے ساتھ مزید کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی مجھے اپنے لیے کھانا بھی بنانا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جب میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے آئی تو وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، ساتھ میں سیب کھا رہا تھا۔ مجھے کچن میں پیاز کاٹتے دیکھا تو سیب میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا کھائیں گی؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ پلیز یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، مجھے اپنے لیے کھانا بنانا ہے۔ کہنے لگا اپنے لیے کیا مطلب؟ نرمین نے کھانا بنایا تو ہے۔ میں نے کہا لیکن میں اپنے لیے الگ کھانا بناتی ہوں۔ کیوں؟ میری بہن اچھا کھانا نہیں پکاتی کیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے، نرمین کا کھانا اچھا ہوتا ہے۔ آپ الگ سے اپنا کھانا بنا کے میری بہن کو یہ احساس کرواؤ گی کہ وہ اچھا کھانا نہیں پکاتی؟ میں نے کہا آپ کی بہن کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسی بات پر راضی ہے کہ میں اپنا خرچہ الگ اٹھاؤں اور اپنا کھانا الگ بناؤں۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا ایسا کیوں کرتی ہے وہ؟ میں ابھی جا کر پوچھتا ہوں، جہاں وہ عباس بھائی کے لیے میرے لیے بنا سکتی ہے، آپ کے لیے کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی ایسی حرکت کرتا کہ گھر میں ایک اور فساد پڑ جاتا، مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا پڑا۔ میں نے کہا سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو نرمین سے کوئی بھی بات کرنے کی۔ دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے مزید کوئی فساد پڑے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، آپ مزید پریشانی پیدا مت کریں۔ آپ یہاں اپنی بہن کے پاس آئے ہیں، اسی کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کریں، خدا کے لیے اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھ سے دور رہا کریں۔ میری بات سن کر وہ چپ سا ہو گیا تھا، پھر کچن سے باہر بھی چلا گیا۔ میں نے اپنے لیے کھانا بنایا۔ رات کو کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سب مل کر ہی کھاتے تھے۔ میں نے اپنے لیے بس تھوڑا سا کھانا لگایا تھا اور میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب کھانا کھانے لگی تو اس سے پہلے کہ میں اپنے لیے سالن ڈالتی، وہ باؤل اٹھا کر امتیاز نے اپنے پاس رکھ لیا، پھر اس سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا اور پھر وہ باؤل میری طرف بڑھا دیا۔ نرمین کہنے لگی امتیاز تم یہ کھاؤ، میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے۔ اس نے بریانی کی پلیٹ ایک طرف رکھی، کہنے لگا نہیں، آج بریانی کا موڈ نہیں ہے، آج بس میں دال کھاؤں گا۔ میں نے اپنے لیے بس 2 ہی روٹیاں بنائی تھیں، کیونکہ امتیاز وہی کھاتا تھا جو نرمین بناتی تھی۔ میری رکھی ہوئی تو روٹیوں میں سے اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کھانے لگا۔ میں نے ایک روٹی پکڑی، یہ سوچ رہی تھی کہ آج شاید ایک ہی روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا، حالانکہ مجھے بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک روٹی کھائی اور اٹھ کر جانے لگی۔ اسی وقت امتیاز مجھ سے کہنے لگا سلمیٰ میری بات سنیں، کل سے روٹی اور سالن پلیز تھوڑا زیادہ بنا دیجیے گا، آپ کی دال تو بریانی سے بھی زیادہ مزے کی تھی، سالن کمال کا بناتی ہیں آپ۔ یہ سن کر نرمین بھابھی اسے غصے سے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں تمہارے لیے میں نے پورا دن کچن میں لگا کر بریانی بنائی اور تم یہ دال کھا رہے ہو۔ کہنے لگا کیا کروں، مجھے یہ اچھی لگی، میں نے یہ کھا لی، اب تمہاری مرضی سے روز تو میں نہیں کھا سکتا نا۔ وہ کہنے لگی کل کو تمہیں جو بھی کھانا ہو مجھے بتا کر جانا، میں وہی بنا لوں گی، سلمیٰ کے بنائے ہوئے کھانے مت کھایا کرو۔
کہنے لگا کیوں؟ وہ کھانے میں زہر ڈالتی ہے کیا؟ یا اس کے کھانے بدمزہ ہوتے ہیں؟ اگر تمہیں بدمزہ لگتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگ رہا، اچھا خاصا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ نرمین بھابھی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، کہنے لگی تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے، جو جی میں آئے کرو۔ مجھے اس کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی، اسے کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات کرنے کی، لیکن میں نے محسوس کیا اس کے بعد وہ وہی کھانا کھاتا تھا جو میں بناتی تھی۔ اکثر مجھ سے کہہ دیتا سلمیٰ پلیز میری شرٹ پریس کر دو، صبح آفس کے لیے جانا ہے۔ نرمین بہت دیر کر دیتی ہے اور سچ پوچھو تو پریس بھی ٹھیک سے نہیں کرتی، بڑی بے عزتی ہوتی ہے یار آفس میں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، جو کمال صاحب ہیں صاف منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ شرٹ اچھے سے پریس کیوں نہیں کی، بیوی پھوڑ ہے یا تم نے شادی نہیں کی؟ پھر کہنے لگا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جن کے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں ہوتے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں۔ اس کے ہاتھ سے میں نے شرٹ پکڑی اور میں نے کہا یہ آپ کمال صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ کہنے لگا ویسے ان کی شکل دیکھ کر لگتا ہے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، لگتا ہے کہ بیوی سے لڑ کر آتے ہیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی لڑتے کیوں تھے؟ حالانکہ میری تو کبھی بھی ذوالفقار سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، یا شاید ہمیں وقت ہی نہیں ملا تھا کہ ہم لڑتے جھگڑتے۔ میری زندگی سے بہت جلدی چلے گئے تھے۔ شرٹ پریس کرتے ہوئے مجھے ذوالفقار کا خیال آنے لگا، اس کا ہر کام ایسے ہی تو کرتی تھی، رات دن کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی تھی۔ مجھے اس کی یاد آنے لگی اور اس کی ہر یاد مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب امتیاز میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میڈم میری شرٹ ہی نہ جلا دینا، شرٹ پریس ہو چکی تھی اس لیے میں نے اس کو پکڑا دی۔ میں نے کہا نہیں جلاتی۔ کہنے لگا کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ میں نے کہا کسی کے بارے میں بھی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارے دونوں میں دوستی نہیں ہو سکتی؟ دیکھو میں جانتا ہوں تم کس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں میری زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے اور نہ ہی میں خواب دیکھ سکتی ہوں۔ کہنے لگا کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کہنے لگا اجازت ہو تو میں تمہاری آنکھوں میں بھر سکتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کہتا میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسی بات کرنے والے؟ اسے مجھ سے شاید ایسی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا ایسا بھی میں نے کیا کہہ دیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ ایسا کہا کہ تم مجھے تھپڑ مار دو۔ میں نے کہا کہ آئندہ سے ایسی بات مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں جاتی اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اپنے مقابل کھڑا کیا، کہنے لگا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں کسی کی بیوی ہوں، پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ فوراً سے چھوڑ دیا اور مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نرمین نے تو کبھی نہیں بتایا، نہ ہی آپ نے کبھی بتایا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اب پتہ چل گیا؟ خدا کے لیے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ مجھے اس شخص سے ایسی امید ہرگز نہ تھی اور نہ ہی مجھے یہ پتہ تھا کہ نرمین نے اب تک امتیاز کو میرے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ دن وہ چپ چپ رہا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک بار میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کہنے لگا میں یہ سب جان کر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی نرمین کمرے میں آ گئی، کہنے لگی مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا کہ تم میرے بھائی کو ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرو گی۔ یہ سن کر امتیاز کہنے لگا نرمین تمیز سے بات کرو، شادی کی خواہش میری ہے اور مجھے سلمیٰ نے کچھ نہیں کہا، پلیز اسے الزام مت دو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امتیاز نے میرا رشتہ میرے بھائی سے مانگا اور بھائی مان گئے۔ مجھے سمجھانے لگے کہ نرمین کی باتوں پر توجہ مت دو، امتیاز اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے بھی بھائی کی بات مان لی۔ امتیاز ایک کرائے کا گھر لے چکا تھا، نکاح کے بعد مجھے وہیں لے کر گیا تھا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن نرمین کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ جب بھی گھر میرے آتی مجھے تانے دینے لگتی، لیکن امتیاز میرا ساتھ دیتا تھا، کہتا نرمین کی باتوں پر توجہ مت دیا کرو۔ امتیاز میرا اتنا خیال رکھتا تھا تو اس کے لیے میں اتنا تو کر سکتی تھی۔